یہاں پر جو ایگزیکٹو ہے جس کو کہ صدر کے تحت جتنے بھی ادارے ہیں وہ، اور یہ جو لیجسلیٹو ہے جو کانگریس، یہ دونوں الگ الگ برانچز ہیں، برانچز آف گورنمنٹ ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کس کو سبقت حاصل ہے، کون کس سے اوپر ہے. کچھ معاملات میں ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کو صدر پہ سبقت حاصل ہے، یعنی کہ صدر کی امپیچمنٹ کی کارروائی کانگریس میں کی جا سکتی ہے. لیکن کچھ معاملات میں ایگزیکٹو کو برتری حاصل ہے. مثلاً یہ کہ جیسے خارجہ پالیسی ہے، اس کا تعین جو ہے وہ صدر ہی کرتے ہیں، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں جنہیں یہاں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جو سب مارکو روبیو ہیں. تو یہ جو جس بل کی بات ہو رہی ہے اور جس کو بنیاد بنا کر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ظاہر ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ذریعے ہی ہوگی، اور اس معاملے تو ظاہر ہے پینٹاگون جو کہ امریکی محکمہ دفاع، جسے کہ اب محکمہ جنگ کہا جاتا ہے، اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، ان کے ذریعے. تو دیگر ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ یہ محکمہ ظاہر ہے انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ صدر کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ صدر کو رپورٹ کرتے ہیں. کانگریس ان سے پوچھ ضرور سکتی ہے، انہیں بلا سکتی ہے، وقتاً فوقتاً بلاتے بھی ہیں اور ان سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں. اگر یہ جو بل ہے ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جی فوری طور پر اس سے عمران خان کی رہائی کا کوئی بندوبست ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیے یہ کانگریس کا بل ہے، امریکی کانگریس کا بل ہے، اس لیے اس کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا جاتا. یہ چیزیں ڈاکیومنٹیشن کا حصہ بنتی ہیں، یہ ریکارڈ پر آتی ہیں کہ کس تاریخ کو، کس سال، کس معاملے پر کانگریس نے کیا پوزیشن لی تھی. اور وہ جو ممبر آف کانگریس ہوتے ہیں، جتنے بھی یہاں پر جو اراکین کانگریس ہیں، ان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس معاملے پر کیا پوزیشن لی تھی، کس معاملے پر انہوں نے کس طرح سے ووٹ کیا تھا. تو کوئی بھی ممبر آف کانگریس بلا سبب اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھاتا. تو اسے یکسر یہ کہہ کے مسترد کر دینا کہ جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہوگا. یقیناً اس بل کی ایک اہمیت ہے، اور یہاں پر قانون سازی کی تقدیس بھی ہے، مقدس سمجھا جاتا ہے قوانین کو. یہاں پر قوانین کو اس طرح سے پامال نہیں کیا جاتا کہ آپ کہیں جی یہ کیا ہے، یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. نہیں، لاز ہیو سینکٹیٹی ہیئر، ان کی تقدیس ہے، ان کی سینکٹیٹی ہے. تو اس لیے جس طرح سے زندگی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، ہر بات کے صرف دو پہلو نہیں ہوتے، اچھا برا، اس کے درمیان میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اس بل کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس بل کے پاس ہوتے ہی عمران خان فوری طور پر رہا ہو جائیں گے، اور نہ یہ سوچنا چاہیے کہ جی اس بل سے کیا ہوگا. ایسے تو بل ماضی میں بھی آتے رہے، ایسے مطالبات تو ماضی میں بھی آتے رہے. ہر بات کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اپنی ایک افادیت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوا میں نہیں جاتی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس بل کو براہ راست انسانی حقوق سے جوڑا جا رہا ہے، یعنی کہ ان لافل یا رانگ فل امپریزنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. تو اس لیے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ انسانی حقوق کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کسی ملک کی طرف سے صرف نظر کیا جائے کہ جی اگنور کیا جائے کہ جی وہ کر رہا ہے کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اس پہ الزامات لگ رہے ہیں، تو جب تک نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن جب گرفت ہوتی ہے، جب پکڑ ہوتی ہے، تو اس کے مضمرات ہوتے ہیں. اور ہم یہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان پر تنقید ہوئی ہے، اور وہ پھر ٹینجیبل ٹرمز میں بھی ان کے پاکستان کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں.